وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين। मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता, न बादल में पानी का होता खजाना, न मिट्टी ग़िज़ाओं का बनती बहाना। फ़लस्तीन इस वक्त जंग की हालत में है, खाने के लिए उनके पास रोटी नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, लेकिन कुरान करीम के हल्क़े और तालीम इस हालत में भी चल रहे हैं। और उन्होंने ये कहा है कि जब तक हम कुरान से जुड़े रहेंगे, अल्लाह के ज़िक्र से जुड़े रहेंगे, तो हमें कोई शिकस्त नहीं दे सकता। इन्नल मुत्तक़ीन फ़ी ज़िलालिन व उयून व फ़वाकिह मिम्मा यश्तहून। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअय्यूब इज़ नादा रब्बहू अन्नी मस्सनी अद्दुर्रु वअन्त अरहमुर राहिमीन। फस्तजबना लहू फकशफना मा बिही मिन दुर्रिन وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. سبحان الله. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين. وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. سبحان الله. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين.
صدق اللہ العظیم. صدق اللہ العظیم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا. صلی اللہ علیہ وسلم. محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا. نہ بادل میں پانی کا ہوتا خزانہ، نہ مٹی غذاؤں کا بنتی بہانہ. بے شک. نہ بارش نہ کھیتی نہ سبزہ نہ دانا، نہ یہ آشیانہ نہ وہ آشیانہ. بے شک. نہ وہ آشیانہ. محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا. محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا. نہ دریا کی موجوں میں ہوتی روانی، نہ بہتا سمندر میں بیتاب پانی. نہ موسم کی جلوہ فشانی، نہ دنیا کی میٹھی کہانی. یہ میٹھی کہانی. محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا. محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جہاں ہوتا باد بہاری سے خالی، نہ پتوں میں سبزی نہ پھولوں میں لالی، نہ پودا نہ میوہ نہ غنچہ نہ ڈالی، نہ خوشبو نہ رنگت نہ گلشن نہ مالی. نہ گلشن نہ مالی. محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا. محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا. نہ قدرت کی محفل کا ہوتا نظارہ، بے شک. نہ سنتا تخیل نظر کا سہارا. نہ جنگل میں منگل نہ پتھر میں دھارا، نہ موتی نہ جوگنو نہ شبنم نہ تارا. نہ شبنم نہ تارا. محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا. محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا. نہ قرآن اترتا نہ ایمان نکھرتا، نہ مٹتی جہالت نہ انسان سدھرتا. جہاں سارا شرک اور ظلمت سے بھرتا، نہ دبتا تھا باطل
نہ حق پھر ابھرتا، بے شک نہ حق پھر ابھرتا، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، سبحان نہ دور خلافت نہ صدیق اکبر، نہ فاروق اعظم نہ عثمان و حیدر، نہ ہوتے بلال اور نہ ہوتے ابو ذر، بہت خوب، نہ خالد نہ حمزہ نہ طلحہ نہ جعفر، نہ طلحہ نہ جعفر، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، نہ ہم تم بھی ہوتے بے شک نہ یہ بات ہوتی، نہ شمس و قمر اور نہ دن رات ہوتی، نہ تم سے ہماری ملاقات ہوتی، سبحان اللہ، ملاقات ہوتی، بس اللہ ہی اللہ کی ایک ذات ہوتی، بس اللہ ہی اللہ کی ایک ذات ہوتی، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ سبحان اللہ، جزاکم اللہ احسن الجزاء۔ اللہ تعالیٰ حضرت مفتی صاحب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذکر اللہ کی ضرورت و اہمیت۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، اور میرا شکر ادا کرو اور ناشکری نہ کرو۔ ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون، اے ایمان والو تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے کہیں غافل نہ کر دیں، اور جو کوئی یہ کرے تو بس وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ بے شک۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شیطان ابن آدم کے دل سے چمٹا رہتا ہے، جب وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے لگتا ہے تو دور ہو جاتا ہے، اور جب غافل ہو جاتا ہے تو وسوسے ڈالنا شروع کر دیتا ہے۔ تمام مخلوقات ذکر اللہ میں مشغول ہیں۔ حضرت حبیب الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ذکر سے بڑھ کر در حقیقت کوئی نعمت نہیں، تمام عبادتوں میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہی بڑی نعمت ہے۔ تمام مخلوقات اللہ کا ذکر کرتی ہیں، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان و زمین کی تمام چیزیں اللہ کی تسبیح کر رہی ہیں۔ ان کی تسبیح و تحمید اور ذکر کی کیفیت کو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، انسان نہیں سمجھ سکتا۔ مرغ کی اذان، مینڈک کی آواز، کوئل کی چہچہاہٹ اور شیر کی دہاڑ، یہ سب اللہ تعالیٰ کے ذکر کی کیفیت ہیں۔ جانور اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہیں، اور افسوس انسان ذکر اللہ سے غافل ہے، بلکہ آج لوگوں کا حال یہ ہے کہ ذکر کرنے والوں پر ہی طعنے کستے رہتے ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اتنی کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو کہ لوگ تم کو دیوانہ کہنے لگیں۔ سبحان اللہ۔ ذکر اللہ کی لذت کا اثر۔ حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
چو حافظ گشت بے خود کے شمارت بیک جو مملکت کاؤس وکیرا. جب اللہ تعالیٰ کے نام کی لذت مجھے میسر ہوتی ہے تو کاؤس اور کے کی حکومتوں کو میں ایک جو کے دانے کے بدلے میں بھی خریدنا پسند نہیں کرتا. اور مولانا رومی دو لوگوں کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے فرماتے ہیں مبارک ہیں وہ آنکھیں جو اللہ کو یاد کر کے رو رہی ہیں، اور مبارک ہیں وہ دل جو اللہ تعالیٰ کی یاد میں رو رہے ہیں اور جل رہے ہیں. ذکر اللہ مومن کی روحانی غذا ہے. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ذکر دل کے لیے ایسا ہے جیسے مچھلی کے لیے پانی. دوسری جگہ فرمایا ذکر دل اور روح کی غذا ہے. ذکر ایسا پاک نشہ ہے جس کا اثر کبھی ختم نہیں ہوتا. جب انسان کی زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو جاتی ہے تو ہر وقت بسم اللہ، الحمدللہ، انشاءاللہ، ماشاءاللہ، استغفر اللہ جیسے الفاظ اس کے منہ سے بلا ارادہ نکلتے رہتے ہیں. یہ علامت ہے دل کے صاف و شفاف ہونے کی. اور جن کی زبان اللہ کے نام کے بجائے گالیوں اور نازیبا الفاظ سے پر ہو تو سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت و رضا حاصل نہیں اور نفس سرکشی پر آمادہ ہے. پھر بندے کو سب سے پہلے زبان کی درستگی پر دھیان دینا چاہیے. اگر زبان درست ہو گئی تو دل بھی درست ہو جائے گا. کسی عارف کا قول ہے اللہ تعالیٰ کو دل اور زبان کا سخت ہونا ناپسند ہے، اس لیے خالق کائنات نے ان دونوں کو بغیر ہڈی کے بنایا ہے. لہٰذا انہیں نرم رکھو. دل محبت الہی سے نرم ہوگا اور زبان اخلاق نبوی سے، گویا محبوب اور محب کے ذکر سے دونوں صفات حاصل ہو جاتی ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کے ذکر کے سوا زیادہ گفتگو نہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے بغیر زیادہ بات چیت کرنا دل کی سختی کا سبب ہے، اور سخت دل انسان اللہ تعالیٰ سے بہت دور ہو جاتا ہے. لوہا آگ کی گرمی سے نرم ہو کر اوزار بنتا ہے، سونا بھی نرم ہو کر زیور بنتا ہے، مٹی بھی نرم ہو کر کھیت بن جاتی ہے، آٹا بھی نرم ہو کر روٹی بن جاتا ہے. اسی طرح جب بندہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کی آگ میں تپ کر دل و زبان سے نرم ہو جاتا ہے تو لوگوں کے دلوں میں جگہ کر لیتا ہے. ساتھ ہی اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا حاصل کر لیتا ہے. یہی ایک سچے مومن اور عارف کا مقصد زندگی ہے. قلب سلیم کس دل کا نام ہے؟ حضرت حبیب الامت رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا بری نہیں ہے، دنیا کا دل میں گھر کر لینا برا ہے. مومن کا دل کشتی کی مانند ہے، دنیا پانی ہے، اگر پانی کشتی میں سرایت کر جائے تو بس غرق ہونا مقدر ہے. اسی لیے علامہ آلوسی نے الا من اتى اللہ بقلب سلیم کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ قلب سلیم کی پہچان 5 چیزوں سے کی جاتی ہے. نمبر 1، مومن کنجوس نہیں ہوتا، اللہ و رسول کی اطاعت میں مال خرچ کرنے والا ہو. نمبر 2، بندہ دیندار ہو اور اپنی اولاد کو بھی دیندار بنائے. نمبر 3، مومن کا دل باطل عقائد سے پاک ہو، وہ اللہ اور رسول کے علاوہ کسی سے راضی نہ ہو. نمبر 4، مومن پر خواہشات کا غلبہ نہ ہو، فطرت انسانی کے مطابق خواہشات کی تکمیل دین کے دائرے میں ادا کرے، حرص و حوث کا پجاری نہ بنے. نمبر 5، غیر اللہ سے دل پاک ہو، اللہ تعالیٰ کی محبت ہر چیز سے بڑھ کر ہو. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کا اثر زندگی میں نظر نہیں آتا. پہلے یہ جانچ تو کر لو کہ تمہارے پاس قلب سلیم ہے بھی یا نہیں. اگر نہیں ہے تو کوشش کرو. جب بندہ اللہ کی طرف ایک ہاتھ بڑھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ 10 ہاتھ بڑھاتے ہیں. وہ ایک قدم چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ 10 قدم اس کی طرف بڑھاتے ہیں. پھر دیکھیے مقصد تک رسائی آسان ہے یا نہیں. 60 صحابہ نے 60,000 کو شکست دے دی. روایات میں ہے کہ صحابہ کی ایک جماعت کو دشمن کی نقل و حرکت معلوم کرنے کے لیے روانہ کیا. جب یہ مجاہدین دشمن کے روبرو پہنچے
تو جوش میں حملہ آور ہو کر فتح یاب ہو گئے۔ معلوم کیا کہ 60,000 کے لشکر کو صرف 60 آدمیوں نے شکست کیسے دے دی؟ تو کہا کیا تم نے رسول اللہ سے وہ حدیث نہیں سنی جس میں آپ نے فرمایا کہ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ زندہ ہے اور جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا وہ مردہ ہے۔ چنانچہ اگر 60 زندوں نے 60,000 مردوں کو مار دیا تو کون سی بڑی بات ہے؟ اللہ اکبر! صحابہ کا کیا ایمان تھا۔ ابو علی سینا نے وقت کے امام کو مجلس میں ذکر بالجہر کراتے دیکھا تو کہنے لگا بھلا ایسے اللہ تعالیٰ کا نام لینے سے کیا فائدہ؟ امام نے فرمایا میں نے تجھ سے بڑا گدھا کسی کو نہیں دیکھا۔ ابن سینا نے سنا تو آپے سے باہر ہو گیا، امام کو برا بھلا کہنے لگا۔ امام نے فرمایا جب تجھے گدھا کہنے سے تیری زبان، دل، دماغ اور اخلاقی کیفیت تبدیل ہو گئی تو اللہ تعالیٰ کا پاک نام لینے سے دل اور روح کی کیفیت کیوں تبدیل نہیں ہوگی؟ سبحان اللہ۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہر حال میں فائدہ مند ہے۔ مومن کو ذکر اللہ سے قوت حاصل ہوتی ہے۔ حضرت حبیب الامت رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ عارف باللہ حضرت ابو العباس احمد بن مسروق سے منقول ہے کہ مومن کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے قوت حاصل ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب سیدہ فاطمہ کو گھر کے کام کاج سے کمزوری محسوس ہوئی تو آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک خادمہ چکی پیسنے کے لیے مانگی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اللہ کے ذکر کی یعنی تسبیح، تحمید اور تحلیل و تکبیر کی تعلیم فرمائی اور ارشاد فرمایا یہ اذکار تمہارے لیے خادمہ سے بہت بہتر ہیں، ان سے قوت حاصل کرو۔ سبحان اللہ۔ دل صاف کرنے کے لیے تزکیہ ضروری۔ حضرت حبیب الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صوفیاء کرام صحابہ کے مجاہدات کو مد نظر رکھ کر ذکر اللہ کی حرارت اور تزکیے سے دل کو صاف کرنے کا طریقہ بتاتے ہیں۔ جب تک انسان کا دل برائیوں اور خواہشات سے پاک نہ ہوگا تب تک اس کی صفائی نہیں ہوگی، اور جب تک صفائی نہیں ہوگی تب تک اطمینان قلب حاصل نہیں ہوگا۔ ارشاد باری تعالی ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کان کھول کر سن لو اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ بے شک۔ آج لوگوں کا افکار دنیاویہ اس قدر لاحق ہے کہ نیند نہیں آتی، موبائل ٹی وی کے آگے وقت گزارنے کی کوشش ہوتی ہے، نیند آور گولیاں کھائی جاتی ہیں تاکہ نیند آ جائے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ راحت و آرام، آسائش و زیبائش کی ساری ہی چیزیں کیوں نہ اختیار کر لیں مگر دلوں کو سکون اور اطمینان حاصل نہیں ہو سکتا، وہ تو صرف اللہ تعالیٰ کے مبارک ذکر ہی سے حاصل ہوگا۔ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص کے ساتھ ذکر کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر استقامت عطا فرمائے، آمین۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ بہت عمدہ باتیں ہم نے سنی ہیں ذکر کے تعلق سے، اور کل کی خبر بھی ہے حضرت مولانا عثمان صاحب مدظ اللہ جو ہے وہ ایک خبر مجھے دکھا رہے تھے فلسطین کی، کہ اس وقت وہ جنگ کی حالت میں ہیں، کھانے کے لیے ان کے پاس روٹی نہیں ہے، پینے کے لیے پانی نہیں ہے، لیکن قرآن کریم کے حلقے اور تعلیم اس حالت میں بھی چل رہے ہیں، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جب تک ہم قرآن سے جڑے رہیں گے، اللہ کے ذکر سے جڑے رہیں گے تو ہمیں کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ بے شک یہ حقیقت ہے، اور جب انسان ذکر اللہ پر لگ جاتا ہے، اللہ کے نام کو لینے لگتا ہے تو دشمن پر ہیبت طاری ہو جاتی ہے۔ کل کی ایک خبر جو ہے مولانا نے مجھے دکھائی، اس کو دیکھ کر اس قدر مسرت ہوئی کہ جو ہم اس کو بیان نہیں کر سکتے، کہ ایک یہودی عورت ہوٹل میں بیٹھ کر کھانا کھا رہی تھی، کل کی خبر ہے، ویڈیوز بھی ہیں اس کی، کہ کھانا کھاتے ہوئے ایک کاکروچ آ گیا تو وہ کاکروچ سے ڈر کر اس نے جو ہے اپنا ٹیبل الٹ دیا، تو وہاں لوگ یہ سمجھے کہ شاید کوئی فلسطینی مجاہد یہاں گھس آیا ہے تو لوگ بھاگنے لگے، سارا ہوٹل خالی ہو گیا، بستی کے لوگ بہلا چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں، اور کسی کی یہ حالت نہیں ہے کہ کیا بتائے اور پوچھے کہ کیا ہو رہا ہے۔ تو بعد میں پولیس کو بلایا گیا کہ یہاں پر شاید کوئی مجاہد آ گئے ہیں، تو بعد میں معلوم ہوا کہ نہیں، ایک کاکروچ آ گیا تھا۔
और वो भी नहीं मिला। तो मालूम हुआ है कि जब ज़िक्रुल्लाह से आदमी दूर होता है तो वो बुज़दिल हो जाता है। अल्लाह ताला हमारे दिलों को अल्लाह के ज़िक्र से लबरेज फरमाए। जैसा कि हम बार बार अपना सबक याद करते हैं कि ज़िक्र करते हुए अगर कोई ख़याल भी आए तो उसको एक तरफ करें और सिर्फ अपने दिल पर ख़याल करें, और अपने दिल पर ख़याल करते हुए अल्लाह की ज़र्ब लगाएं। जब अल्लाह की ज़र्ब लगाएंगे तो इंशाअल्लाह हमारा दिल पाक और साफ़ होगा। जैसा अभी हमने हदीस में सुना है कि ज़िक्र करने वाला ज़िंदा है और ज़िक्र ना करने वाला मुर्दा है। अल्लाह ताला इस ज़िक्र को कबूल फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 ला इलाहा इल्लल्लाह। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। इल्लल्लाह 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 इल्लल्लाह। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। ज़िक्र का एक तरीक़ा ये भी है कि साथ में किया जाए एक दूसरे के साथ,
ताकि ज़िक्र में लज्जत भी पैदा हो और यकजमी के साथ और यकजहती के साथ किया जाता है तो शैतान दरमियान में दाखिल नहीं होता। अल्लाहु अल्लाह 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 अल्लाहु 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 अल्लाह। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम तमाम के लिए खुशबख्ती है, खुशनसीबी है। गुज़िश्ता मजलिस में भी बच्चों का कुरान करीम ख़त्म हुआ था और महीने के दरमियान में भी ख़त्म हुआ और आज इस बच्चे का ख़त्म कुरान है। इंशाअल्लाह अगली मजलिस में जो है जितने बच्चों का इमसाल ख़त्म कुरान हुआ है तमाम बच्चों की दुआ होगी और मजलिस ही में होगी
और इरादा भी ये है कि उस मजलिस में जो है जो ट्रफ बन रहा है बच्चों के खेलने का, उसका इफ्तिताह भी इंशाअल्लाह अमल में आएगा। हज़रत मौलाना शमीम साहब मुज़ाहिरी दामत बरकातुहुम तकरीबन 6 या 7 साल से ख़त्म कुरान की दुआ है वो हज़रती फरमाते आ रहे हैं। 3 दिन से हज़रत मुस्तकिल मसरूफ़ थे, लेकिन मैंने जैसे ही आज दरख्वास्त की हज़रत तशरीफ़ ले आए हैं। अल्लाह ताला हज़रत के साये को हम पर दराज फरमाए और अल्लाह ताला हज़रत की खिदमत को कबूल फरमाए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल मुत्तक़ीना फ़ी ज़िलालिन व उयून व फ़वाकिह मिम्मा यश्तहून। कुलू वश्रबू हनीअम बिमा कुंतुम तामलून। इन्ना कज़ालिका नज्ज़िल मुहसिनीन। वैलुन यौमइज़िन लिलमुकद्दिबीन। कुलू वतमत्तऊ क़लीलन इन्नकुम मुजरिमून। वैलुन यौमइज़िन लिलमुकद्दिबीन। वइज़ा क़ील लहुम इरकऊ ला यरकऊन। वैलुन यौमइज़िन लिलमुकद्दिबीन। फबिअय्यि हदीसिन बअदहु युमिनून। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन्नास। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिलमुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल ग़ैबि व युक़ीमूना अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युन्फ़िक़ून। वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आख़िरति हुम यूक़िनून। उलाइका अला हुदन मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा आनिस वहशती फ़ी क़ब्री। अल्लाहुम्मा आनिस वहशती फ़ी क़ब्री। अल्लाहुम्मा अर्हमनी बिल क़ुरआनिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा अर्हमनी बिल क़ुरआनिल अज़ीम। वजअलहु ली इमामन व नूरन व हुदन व रहमा। वजअलहु ली इमामन व नूरन व हुदन व रहमा। अल्लाहुम्मा
اللهم ذكرني منه ما نسيت اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين واجعله لي حجة يا رب العالمين آمين. آمین. جزاکم اللہ احسن الجزاء. انشاءاللہ دعا کے بعد تھوڑی دیر تشریف رکھیں، بچے کی خوشی میں ہم شامل ہوں. شیرینی تقسیم ہوگی اور شیرینی ضرور لیں، اس لیے کہ قرآن کی نسبت پر ہے، اور جو ہمارے مہمان ہیں انشاءاللہ ان کے تعلق سے اظہار تشکر ہوگا. خصوصاً حضرت سے درخواست ہے کہ جو آج ہمارے مہمان آئے ہیں دلی سے، حضرت مولانا عثمان صاحب قاسمی دامت برکاتہم، ڈاکٹر محمد سفیان صاحب، ڈاکٹر عبدالسلام صاحب تشریف لائے ہیں. مولانا عثمان صاحب کو سب جانتے ہیں، قاری ریحان صاحب کو جانتے ہیں، وہ بھی باغپت سے تشریف لائے ہیں. مجلس کی وجہ سے آج رکے رہے، ورنہ وہ آج جا رہے تھے. اللہ تعالیٰ ان کے آنے کو قبول فرمائے. مولانا عثمان صاحب نے یہاں کئی مرتبہ تراویح میں قرآن کریم سنایا، بہترین قرآن کریم پڑھتے ہیں، اللہ نے بڑا ملکہ دیا. غالباً 4 محرابیں انہوں نے لنڈن کے اسلامک سینٹر میں بھی سنائی ہیں اور بہت عمدہ قرآن پڑھتے ہیں. اسی کے ساتھ جو ہے اور بہت سارے مہمان ہیں، جس میں ہمارے ہر دل عزیز شخصیت حضرت مولانا نثار احمد صاحب قاسمی، جو بنگلور میں رہتے ضرور ہیں لیکن پوری دنیا میں پڑھاتے ہیں، بہت عمدہ قرآن پڑھتے ہیں آپ بھی. اور حضرت مولانا عبداللہ سلمان ریاض صاحب قاسمی آپ بھی تشریف لائے ہیں. باقی جو ہمارے مہمان ہیں یہ تو سب گھر کے ہیں، لیکن ان تمام کا بھی میں آنے پر آپ کا استقبال کرتا ہوں. اور خصوصاً حضرت سے یہ درخواست ہے کہ ہمارے ہاں جو ہے اگلے جمعہ سے اجتماع ہے، اجتماع کے لیے خصوصی دعا فرمائیں. ایک مستقل ہمارے محلے کی جماعت یہاں رکی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے رکنے کو قبول فرمائے، اور جو انہوں نے کام کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دیر پا اثر فرمائے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. آمین. اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن آمین. ونجنا من النار بالقرآن آمین. وادخلنا فی الجنة بالقرآن. آمین. اللہم اجعل القرآن العظیم ربیع قلوبنا ونور أبصارنا آمین. وجلاء أحزاننا آمین. وذهاب همومنا آمین. وغمومنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. آمین. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. آمین. اللهم يا فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. آمین. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا منعم یا محسن، ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما. آمین. مولا خیر عطا فرما دیجیے. آمین. اے اللہ شر سے بچا لیجیے. آمین. اے اللہ اس مجلس کو قبول فرما لیجیے. آمین. اے اللہ اس مجلس میں جتنے بھی شرکاء حضرات ہیں، جو یہاں کے طلبہ ہیں، اساتذہ ہیں، ذمہ داران ہیں اور انتظام کرنے والے ہیں اور مہمانان اعظام ہیں، شہر بنگلور سے تشریف لانے والے، دلی سے تشریف لانے والے، مولا سب کے آنے کو قبول فرما. آمین. اے اللہ، یا اللہ عزیزم نے جو ابھی ختم قرآن پاک بلکہ کہہ لیجئے تکمیل حفظ قرآن پاک کی سعادت حاصل کی ہے، یہ اللہ عزیزم کو جزائے خیر عطا فرمائیے اور ہم سب کی طرف سے انہیں مبارک فرمائیے. ان کے ماں باپ کو مبارک فرمائیے، سب اساتذہ کو مبارک فرمائیے اور تمام مدرسے کے جتنے بھی معاونین ہیں سب کے لیے مبارکبادی کا پیغام اس سے مقدر فرما دیجیے. اے اللہ، یا اللہ اپنے نام پاک کا
کی لذت عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ یہ ذکر کی مجلس ہے اور آپ کے پاکیزہ اور مقدس اور طیب و طاہر گھر میں منعقد ہوئی ہے اور مدرسے کے احاطے میں منعقد ہوئی ہے، جہاں پر ہر آن آپ کا کلام پاک پڑھا جا رہا ہے۔ کہ اللہ اس ذکر کی مجلس کو بے حد قبول فرما دیجیے۔ مولا ذکر کا نور عطا فرمائیے، اپنے نام پاک کا نور عطا فرمائیے، ذکر اللہ کی برکت سے ہماری آنکھوں میں نور عطا فرمائیے، دل میں نور عطا فرمائیے۔ اے اللہ ذکر اللہ کی برکت سے ہماری قلوب کو مزین فرما دیجیے، ہماری قلوب کو مجلہ اور مصفہ فرما دیجیے۔ اے اللہ دل کی قدورتوں کو ذکر اللہ کی برکت سے دور فرما دیجیے۔ اے اللہ یہ ذکر کی مجلس ہمیشہ ہوتی رہے، ایسا فیصلہ فرما دیجیے۔ اے اللہ اس ذکر کا نفع ہم کو عطا فرمائیے، تمام شرکا کو عطا فرمائیے، اہل محلہ کو عطا فرمائیے، اہل شہر کو، اہل ریاست کو، اہل ملک کو اور تمام انسانیت کو اس ذکر کا نفع اور فائدہ عطا فرمائیے۔ ذکر اللہ کی برکتیں زمین پر اور فضائے بسیط میں پھیلا دیجئے۔ اے اللہ جب تک بھی ہم زندہ رہیں ذکر اللہ کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ دل اور دماغ اور زبان پر اپنا نام پاک جاری فرما دیجئے، زندگی بھر آپ کا نام لیتے رہیں ایسا مقدر فرما دیجئے۔ آقا جب موت آئے اور وہ تو آنی ہی ہے تو مدینۃ المنورہ کی پاک سرزمین ہو، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر مدینۃ المنورہ ہو اور زبان پر اللہ 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 کا ذکر ہو، ایسی حالت میں فرشتہ ہماری جان نکالے اور ہم اپنی جانوں کو جان آفری کے سپرد کریں، ایسا مقدر فرما دیجیے۔ ایسا زندگی کا کوئی لمحہ آپ کے ذکر سے خالی نہ ہو۔ اے اللہ زندگی کا کوئی دن، کوئی رات، کوئی مہینہ، کوئی لحظہ، کوئی سیکنڈ، کوئی لمحہ ذکر اللہ سے غفلت میں نہ گزرے، ایسا مقدر فرما دیجئے۔ اے اللہ رحم کا کرم کا معاملہ فرمائیے۔ ذکر اللہ کی یہ مجلس ہر مہینہ منعقد کی جا رہی ہے، اے اللہ اس کا سلسلہ خوب سے خوب تر دراز فرمائیے۔ اے اللہ اس ذکر اللہ کی برکت سے جتنے حضرات علماء کرام یہاں پر موجود ہیں، حضرات حفاظ عظام موجود ہیں، حضرات طلبہ اور اساتذہ اور مہمانان کرام موجود ہیں، ذکر اللہ کی برکت سے سب کی جائز اور دلی مرادوں میں کامیابی عطا فرمائیے۔ ذکر اللہ کی برکت سے یا اللہ سب کے لیے عافیت کے فیصلے فرما دیجیے۔ مولا زندگی میں عافیت عطا فرمائیے، موت کے وقت عافیت عطا فرمائیے، موت کے بعد برزخ میں عافیت عطا فرمائیے۔ یا اللہ ذکر اللہ کی برکت سے میدان محشر میں عافیت عطا فرمائیے۔ ذکر اللہ کی اس مجلس کی برکت سے ہم سب کو شفا اور صحت عطا فرمائیے۔ خصوصیت کے ساتھ ہم سب میں جتنے بیمار ہیں، ہمارے ماں باپ میں اگر حیات ہے تو ان میں کوئی بیماری ہے، جاننے والوں میں، رشتہ داروں میں، ساری امت میں جتنے بیمار ہیں سب کو شفا صحت عطا فرمائیے۔ خصوصیت کے ساتھ ہم سب کے بزرگ دوست عالی جناب الحاج سید ریاض صاحب دامہ اقبالہ، اے اللہ ان کو جو بیماری اور روگ لگی ہے اے اللہ اس سے انہیں مکمل نجات عطا فرما دیجیے۔ آقا دوائیاں تو دکانوں سے مل جاتی ہیں پر شفا آپ کے خزانہ غیب سے چلتی ہے۔ اے اللہ ہم سب بیماروں کو شفائے
کلی عطا فرمائیے، آمین۔ صحت دائمہ عطا فرمائیے، آمین۔ شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ مستقلہ نصیب فرمائیے۔ آمین۔ اللہم اشفنا واشف مرضانا آمین۔ ومرضى المسلمین آمین۔ وارحمنا وارحم موتانا وموتى المسلمین۔ آمین۔ یا اللہ ابھی آپ کا نام لیے ہیں ہم، بے شک۔ اور آپ کا قرآن پاک ابھی حفظ قرآن پاک کی تکمیل کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ بے شک۔ یا اللہ اسی مبارک مجلس میں ہم درخواست کرتے ہیں کہ دعوت و تبلیغ کے نام پر جو چلت پھرت ہے، اے اللہ اس کو بے حد قبول فرمائیے۔ آمین۔ اور جو اجتماعات چل رہے ہیں، اب تک 2 ہفتے کے اجتماعات ہوئے ہیں، آئندہ اس حلقے کا اجتماع ہونے جا رہا ہے، یہ اللہ سب کی محنتوں کو قبول فرما دیجیے آمین۔ اور اس اجتماع کو بے حد مقبول فرمائیے، آمین۔ کامیاب فرمائیے، آمین۔ اور اس کا نفع دیر تک اور دور تک عطا فرمائیے۔ آمین۔ اے اللہ، یہ اللہ نظر بد سے بچائیے، آمین۔ حاسدوں کے حسد سے بچائیے، آمین۔ جتنے بگاڑ ہیں سب کی اصلاح فرما دیجیے۔ آمین۔ اے اللہ اس دعوت و تبلیغ کی موجودہ ترتیب جن اکابرین نے بزرگوں نے شروع کی، اے اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرما دیجیے، آمین۔ اور اس کا نفع انہیں بھی عطا فرمائیے، آمین۔ ہم سب کو عطا فرمائیے۔ آمین۔ جتنے لوگوں نے اپنی جان اپنا مال اپنا وقت لگایا ہے انہیں بھی قبول فرما لیجیے، آمین۔ اور جن جن لوگوں نے محبت سے دیکھا ہے انہیں بھی قبول فرما لیجیے۔ آمین۔ اے اللہ اس دعوت و تبلیغ کی محنت کو باقی رکھیے، آمین۔ اس ذکر کی مجلس کو باقی رکھیے۔ آمین۔ اے اللہ رحم کا کرم کا معاملہ فرمائیے، آمین۔ مولا خیر مقدر فرما دیجیے، آمین۔ شر سے بچا لیجیے، آمین۔ جو مانگا وہ عطا فرما دیجیے، آمین۔ جو مانگنے سے رہ گیا مانگنا چاہیے تا نہیں مانگ سکے اپنی شان کے مطابق عطا فرمائیے۔ آمین۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کی لائن سے جتنی دعائیں مانگی ہیں ان میں ہماری نسلوں کا ساری امت کا حصہ عطا فرما دیجیے۔ آمین۔ جن شرور سے فتنوں سے آفتوں سے بلاؤں سے وباؤں سے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ چاہی ہے، ہمیں ہماری نسلوں کو ساری امت کو پناہ عطا فرما دیجیے۔ آمین۔ اس ذکر کی مجلس سے اے اللہ کی برکت سے فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرمائیے، آمین۔ انہیں کامیاب فرمائیے، آمین۔ دشمنوں کو ناکام و نامراد فرما دیجیے۔ آمین۔ اے اللہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ان دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرمائیے۔ آمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم آمین۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین آمین برحمتك یا ارحم الراحمین۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔